اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جس کا بھی دوست ہوگا، جو بھی اسے اپنا دوست بنائے گا، تو وہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے کر جائے گا۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس پیغام کو ماننے کے بجائے لوگ اپنے اپنے اوہام اور خیالات اور قیاس اور اندازوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے پایا ہوا ہے بس اسی کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کریں، شعور کا استعمال کریں اور پرکھ کر دیکھیں اور جانچ کر دیکھیں، تو انہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے بارے میں اس کے رسول نے جو بیان کیا ہے، اللہ نے جو اپنا پیغام بھیجا ہے، وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ برحق نہیں ہیں، وہ باطل ہیں۔ اللہ کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کوئی حضرت موسیٰ کو پوری کائنات کے اندر تصرف کا مالک سمجھتا ہے، مالک و مختار سمجھتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مالک و مختار سمجھتا ہے، کوئی حبل اور لات اور عزیٰ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، اور اس طرح کے نامعلوم کتنے ایسے ہیں جن کو لوگوں نے اللہ رب العزت کے برابر کا درجہ دے رکھا ہے، اور وہ صفات دے رکھی ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ میں خاص ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے والے ہیں، اس کی ذات اور صفات کے بارے میں اپنی طرف سے گفتگو کرنے والے ہیں، اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ انہیں کتنا ہی سمجھائیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اس کائنات کو پیدا کرنے والے حضرت موسیٰ ہیں، یا حضرت عیسیٰ ہیں، یا حضرت عزیر ہیں، یا لات، عزیٰ اور حبل ہیں؟ اور تم سب جانتے ہو کہ وہ نہیں ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو تو خود بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر۔ تو پھر وہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، نہ شریک کیا جائے۔ اللہ کو یہ چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے، مگر لوگ پھر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں اپنی جانب سے، اپنی عقل اور اپنے شعور کا استعمال کر کے، اپنے عقل کے سے بنائی ہوئی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، وہ ہر مثالوں سے بلند ہے، کوئی مثال اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی، سب مثالیں اس کی چھوٹی ہیں۔ تم یہ مثالیں جو ہے بیان کرتے ہو وہ اپنی عقل سے گڑھ کر بیان کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کے بارے میں تم جو بھی بات کر رہے ہو اپنے قیاس سے، اپنی رائے سے، اپنے خیال سے، تو یہ صرف اوہام ہیں، اباطیل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر جاننا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو سنو، اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو پڑھو۔ یہ قرآن پاک اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بارے میں جو بتایا ہے اس کو سنو، نبی کے فرمودات کو سنو، نبی کی باتوں کو سنو، نبی پر ایمان لاؤ، اللہ رب العزت کو پہچانو، اس کی قدرت مطلقہ کو سمجھو۔ اور تم نے تو اللہ کا حق ہی نہ ادا کیا، تم نے تو اللہ رب العزت کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا، اس کے بندوں کو شریک کر لیا، ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، ان کو ہمسر بنا دیا۔ یہ شرک ہے، اور اللہ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے۔
تو بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور وہ بغیر علم کے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ شیطان سرکش کون؟ جو اللہ سے دور کرنے والا ہو وہ سب شیطان ہے۔ جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، جو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، جو اللہ کے احکام ماننے سے دور کر دے، جو تمہیں نیرنگیاں دکھائے، پٹیاں پڑھائے، جو الٹی سیدھی باتیں تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں ڈالے، وہ سب کا سب شیطان ہے۔ چاہے وہ شیاطین الانس ہوں، انسانوں میں سے وہ شیطان ہوں، یا شیاطین الجن ہوں اور جناتوں میں سے وہ شیاطین ہیں۔ جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں، جو تمہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ میں شرک کرنے کی دعوت دینے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کی طرف بلانے والے ہیں، وہ سب کے سب شیطان ہیں۔ اللہ رب العزت تم سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت تم پر شفقت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے، اللہ رب العزت تمہاری ایک ایک ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ تمہارے جسم کو کس نے بنایا ہے؟ تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سورج کون نکالتا ہے؟ چاند کون نکالتا ہے؟ زمین سے غلے کون نکالتا ہے؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ تم پر کس کا قبضہ ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ اس اللہ کو چھوڑ کر تم ایسے کو پکارتے ہو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کو محتاج بنایا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ تم اس بے نیاز اور قادر مطلق آقا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی حاجتوں کی روائی کے لیے پکارتے ہو، مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو آواز دیتے ہو، کسی اور کو اس پوری کائنات میں تصرف کرنے کا اور اختیار کا مالک سمجھتے ہو۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اور تم شیطان مردود کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ یہاں پر یتبع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو مبالغے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر شیطان سرکش، جو سرکش شیطان ہے، جو اللہ سے دور کرنے والا ہے، جو اللہ سے بھاگا ہوا ہے، جو اللہ سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کی محبتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کے احکام سے دور کرنا چاہتا ہے، تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ یاد رکھو کتب علیہ، یہ بات لکھ دی گئی ہے، یہ بات طے کر دی گئی ہے، انہ من تولاہ، جو بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا، جو شیطان کی باتوں میں آئے گا، جو شیطان کے وسواس اور اس کے وساوس اور اس کے پھندوں میں پھنس جائے گا، تو یاد رکھو کہ یہ جو شیطان ہے وہ اس کو راستے سے گمراہ کر دے گا۔ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، وہ اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دے گا، وہ اس کو ہدایت کا راستہ ہدایت کے راستے پر عمل نہ کرنے دے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو لے کر وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف چلے گا۔ شیطان مردود کی بات مانو گے، اللہ کے قوانین کو توڑو گے، اس کے احکامات کو توڑو گے، تو پھر جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ تم کفر کرو گے، شرک کرو گے، جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ بھڑکتی ہوئی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھر کوئی بھی نیکیاں قابل قبول نہ ہوں گی۔ کوئی بھی تم نے جو بھی نیک کام کیے ہیں، جو بھی اچھائیاں کی ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو یا عبادت کرنا ہو، روزے رکھنا ہو، صدقہ کرنا ہو، خیرات کرنا ہو، غریبوں کے اور فقیروں کے کام آنا ہو، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بننا ہو، حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، طواف کرنا ہو، ذکر کرنا ہو، تلاوت کرنا ہو، جو بھی تم نے نیک کام کیا ہے، اگر تم شرک کرتے ہو تو سب کے سب برباد ہو جائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کرے گا تو اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان مشرکین کے لیے، ظالموں کے لیے کوئی مدد کے لیے آگے نہ آئے گا۔ آج جس کو یہ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ دین داتا، غریب نواز اور پریشانیوں کا حل کرنے والا سمجھ رہے ہیں، کوئی ان کے کام نہ آئے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح جیسے پیغمبر بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اولو العزم من الرسل بھی کانپ رہے ہوں گے، کوئی اس دن کام نہ آئے گا۔ تو یہ شیطان مردود چاہتا یہ ہے کہ تم کو شرک میں مبتلا کر دے، تمہاری عبادتوں کو ضائع کروا دے، لہذا تم اس چکر میں نہ آؤ۔
اس کے وسواسوں سے اور اس کے پھندوں سے، اس کی سازشوں سے، اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کی کتاب کو پڑھو، اس کے کلام کو سنو، اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو اور اس پر ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ تمہارے نبی نے جو تمہیں بتایا ہے اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ اپنے ذہن سے اللہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرو، اپنے قیاس سے اور گڑھی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب مت کرو، اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں بنا کر پیش مت کرو، اپنی طرف سے نہ عقائد بناؤ اور اپنی طرف سے نہ بہت سارے احکامات بناؤ۔ شریعت اللہ نے مکمل فرما دی ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جس پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ لہذا قرآن پاک کی طرف آؤ، حدیث رسول کی طرف آؤ جو کہ صحیح ہیں اور صحیح ہیں اور صحیح سندوں سے ثابت ہیں، سورج کی طرح اس کی سندیں چمک رہی ہیں، ان کی طرف آؤ۔ اور اگر تم نے شیطان کی بات مانی، شیطان کے مکر و فریب میں پڑ گئے، تو وہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دے گا اور تمہیں جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے گا، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تم سب کے سب جہنم میں جانے والے بن جاؤ۔ وہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اللہ کا عذاب دلوانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم کے اندر پھینک دیے جاؤ، جھونک دیے جاؤ اور اللہ کی رحمت سے، اس کی عنایت سے اور اس کی جنت سے دور ہو جاؤ۔ لہذا شیطان مردود کی بات مت مانو، شیطان کی باتیں مت سنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، قرآن اور حدیث سے وابستہ ہو جاؤ کہ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی تمہاری زندگی کے کامیاب ہونے کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔